بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہانوں میں خوشی نصیب فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ جادو جنات کا خود کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ جادو جنات کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے حضرات آتے ہیں، بہت سارے مریض آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تشخیص کا پتہ نہیں چلتا۔ بہت سارے پیر کہتے ہیں کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے جنات ہیں، کوئی کہتا ہے سایہ ہے، کوئی کہتا ہے پرانا علم ہے، کوئی کہتا ہے پتلا دفن کیا ہوا ہے۔ تو طرح طرح کے عملی وہ بتاتے ہیں، تو اس لیے ذہنی مریض بھی ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ہم وہم کا شکار ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اکثر لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو جسمانی مسئلہ ہے، اور پیروں کے پاس جاتے ہیں تو پیر کہتے ہیں آپ کو روحانی مسئلہ ہے، آپ کو یہ ہوائی چیزوں کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے۔ تو ہم جگہ پر جگہ جا کر ہم تنگ آ چکے ہیں کہ ہم رول چکے ہیں۔ کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے جو عوام کی سہولت کے لیے، تاکہ وہ خود اپنا ٹیسٹ کر سکیں۔ تو جیسے آپ خون کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹی بی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور اس کے علاوہ یرقان کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، ڈینگی کا ٹیسٹ کراتے ہیں، کرونا کا پیچھے جو مسئلہ تھا وہ اس کے ٹیسٹ ہوئے۔ تو یہ اسی طرح آپ جادو جنات کا ٹیسٹ کریں کہ آیا آپ کے اوپر کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ میں چار طریقے آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 2 گلاس پانی لینا ہے، 2 گلاس پانی کے لینے ہیں، اور دونوں کے اندر پانی ڈالنا ہے۔ آپ پانی ڈال لیں، پینے والا پانی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر آپ نے جو دونوں گلاسوں کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، اور سامنے رکھنے کے بعد آپ نے جو دوسرا گلاس ہوگا، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ گلاس، یہ پانی والا گلاس جو آپ نے پینا ہے، آپ نے جس پہ ٹیسٹ کرنا ہے پانی کے ذریعے، تو وہ آپ نے پکڑ لینا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے جو آپ نے پڑھائی کرنی ہے، نماز والا درود شریف۔ کیا پڑھنا ہے؟ نماز والا درود شریف میں ایک دفعہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے 3 بار پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے، 3 بار درود شریف، نماز والا درود ابراہیمی۔ پھر آپ نے اس کے بعد سورہ فاتحہ 11 بار، 11 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ الحمد شریف ایک دفعہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ آپ نے 11 بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ کو آتی ہوگی، تو یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ شروع میں 3 بار درود شریف پڑھ لیا، 11 بار الحمد شریف پڑھ لی، اور 11 بار آیت الکرسی پڑھ لی۔ پھر آگے جو آپ نے پڑھنا ہے بہت ہی آسان عمل ہے۔ آگے آخری 4 قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ آپ نے 11 بار۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو بھی 11 بار۔ پھر آپ نے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یہ بھی 11 بار۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 بار
آخری صورت قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے نماز والا درود شریف جو آپ نے پہلے پڑھا 3 بار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ آپ نے 3 بار پڑھ لینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ پڑھنے کے بعد آپ نے جو گلاس آپ کے ہاتھ میں ہوگا اس کے اندر آپ نے پھونکنا ہے، یہ ایسے یہ ایسے پھونک لینا ہے، اور پھونکنے کے بعد اس گلاس کو آپ نے رکھنا ہے واپس، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو آپ کا جو دوسرا گلاس تھا اس کے اندر آپ نے جو پانی ڈالا ہوا تھا آپ نے اس پانی کو پینا ہے، یا جس مریض کو چیک کر رہے ہیں اس کو آپ نے پہلے سادہ پانی پلانا ہے، یہ دم والا پانی اس کو نہیں پلانا۔ اگر آپ خود اپنا ٹیسٹ کر رہے ہیں یا آپ کسی مریض کا کر رہے ہیں، کسی کو بھی چیک کر رہے ہیں گھر میں بھی کسی کو، تو آپ نے پہلے یہ سادہ پانی پلانا ہے اور ان کو بولنا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، ان کا ذائقہ پانی کا کیسا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس ذائقے میں اور وہ پڑھائی والے ذائقے میں آپ کو فرق محسوس ہوگا، یہ آپ نے ان کو کہنا ہے، یہ ذہن نشین کریں۔ اس کے بعد جب یہ پانی پی لیں گے نا تو پھر اس کو آپ نے اس کے پانی پینے کے بعد پھر آپ نے یہ والا دم والا پانی جو آپ نے پڑھائی کی ہے، پڑھائی کرنے کے بعد عمل کرنے کے بعد آپ نے اس پہ دم کیا ہے، اس پانی کو اس مریض کو پلانا ہے یا آپ نے خود پینا ہے، تو یہ آپ نے اس کو ایسے پی لینا اور چیک کرنا ہے کہ آیا کہ جو پہلے والا پانی پیا ہے اس کا ذائقہ اور اس کا ذائقہ ملتا ہے، برابر ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنات کا مسئلہ نہیں ہے، پھر کوئی آپ کو جسمانی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی جادو کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو دوسری صورت، اگر آپ کو پانی میں ذائقے میں کڑوا لگتا ہے، کیونکہ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، جو اثرات ہوتے ہیں، گندی چیزیں ہوتی ہیں، گندا علم ہوتا ہے، ہوائی چیزیں ہوتی ہیں، ہوائی اثرات ہوتے ہیں، تو پھر جب دم والی کوئی چیز دی جاتی ہے تو وہ کڑوی لگتی ہے۔ دم والی جو چیز دی جاتی ہے کیونکہ وہ روحانیت کی وجہ سے، وہ تویزوں کی وجہ سے، وہ گندے اثراتوں کی وجہ سے وہ چیز کڑوی محسوس ہوتی ہے، وہ پانی آپ کو کڑوا محسوس ہوگا۔ اگر آپ کو دم والا پانی کڑوا محسوس ہو تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ پہ روحانی مسئلہ ہے، آپ پہ جادو جنات کا مسئلہ ہے، تو آپ کو پھر اپنا علاج کروانا چاہیے، آپ کو اپنا علاج کروانا چاہیے۔ اور وہ علاج کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آگے پہلے بھی بتا چکا ہوں، آگے بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، تو آپ نے اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر آپ نے اپنا علاج کرنا ہے۔ تو یہ اس کا خلاصہ آپ نے ایک دفعہ پھر سننا ہے کہ شروع آخر میں نماز والا درود شریف، یعنی اس سے بھی پہلے آپ نے 2 گلاس میں پانی لینا ہے، ایک گلاس کو ویسے چھوڑ دینا ہے، دوسرے گلاس کو آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے منہ کے قریب کر کے آپ نے یہ پڑھائی پڑھنی ہے، یہ پڑھائی پڑھنی ہے جو میں خلاصہ بتا رہا ہوں، یہ آپ سن لیں۔ وہ پڑھائی کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع آخر میں 3 بار نماز والا درود شریف، درود ابراہیمی، اور پھر اس کے بعد الحمد شریف 11 بار، پھر آیت الکرسی 11 بار، پھر 4 قل 11 بار، پھر درود شریف 3 بار، یہ پڑھ کر آپ نے پھونک مار دینی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھونک مار کے آپ نے دم کرنا ہے اور اس کو رکھ لینا ہے۔ آپ جو دوسرا گلاس ہے جس پہ آپ نے دم نہیں کیا وہ مریض پیے، یا آپ اگر اپنے کو چیک کریں آپ خود پئیں، اور اس کے بعد آپ نے اس پانی کا ذائقہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر جو دم والا پانی ہے جب آپ نے وہ استعمال کرنا ہے، استعمال کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پانی میں اور پہلے والے پانی میں، یعنی سادے پانی میں اور دم کیے ہوئے پانی میں فرق ہے یا نہیں ہے۔ اگر فرق ہوا تو پھر آپ کو علاج کرانا چاہیے، علاج کرنا چاہیے، پھر آپ کو روحانی مسئلہ ہے اگر دم والا پانی کڑوا لگے تو یہ عمل جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے، بہت ہی آسان عمل ہے، ہر شخص کر سکتا ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مشکل پڑھائی نہیں ہے، سب قرآن سے ہی ہے، یہ سب قرآن کے اندر سے ہی آپ کو میں نے یہ بتایا، اور یہ آپ انشاءاللہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پتہ چل جائے گا جادو ہے یا نہیں ہے۔